عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ اللہ لنا ولکم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان او قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہی میرے پیارے محترم دوستوں اور بزرگوں اور یہاں کے عالم ربانی، امام محترم، مؤذن محترم اور مسجد کے ذمہ داران، اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھے، بولو آمین۔ اللہ ہر آنے والے سننے والے کو، بلکہ اللہ پورے ہندوستان میں چین اور سکون عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے بہت ہی بڑا مرکز تحفظ اسلام ہند بنگلور اور اس کے ذمہ دار ہمارے دوست فرقان بھائی اور ان کے رفقا اور محترم دوستوں اور بزرگوں اور مائیں اور بہنیں بیٹیاں جو اس وقت سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، ڈائریکٹ پوائنٹ سے پوائنٹ پر میں آ رہا ہوں، کیونکہ بس اب آخری عشرہ اور رمضان ختم ہونے کے قریب ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم کو رحمتیں بھی نصیب فرمائے، آمین، مغفرتیں بھی نصیب فرمائے، آمین، اور جہنم سے آزادی بھی اللہ عطا فرمائے، بولو آمین۔ سیدھی بات، یہ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں نا، بہت کو مشکل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ باہر چلچلاتی گرمی اور پھر بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اور پھر ابھی لاک ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے گھر میں بیٹھے رہنا، تو بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، اور زبان پر ایک بات آتی ہے، بہت لمبا روزہ، بہت گرمی ہے، بہت بھوک لگی ہے، بہت پیاس لگی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ایسے جملے کی وجہ سے شاید اللہ روزے کو قبول بھی نہ کرے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، رمضان کا روزہ رکھو یا رات کو جیسے ہم تراویح پڑھے، ایمان کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ، بولو ایمان کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ۔ اب ایمان تو ہے ماشاءاللہ، لیکن خوشی نہیں ہے، او اتنا لمبا روزہ، پھر کوئی اللہ کو اتنی دیر بھوکا رکھ کر ہم کو کیا ملا، اور رمضان مہینہ اتنی گرمی، اللہ کو کیا ملا، پیاسا رکھ کے کیا ملا۔ تو یہ خوشی کی کنڈیشن ختم ہوتی ہے تو روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو ڈائریکٹ حدیث سے بتا رہا ہوں، ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قام رمضان او صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان کا دن میں روزہ رکھے اور راتوں کو تراویح پڑھے اور ایمان کے ساتھ پڑھے اور بشاشت کے ساتھ پڑھے، خوشی کے ساتھ پڑھے، اللہ فرماتے، جا میرے بندے اور میری بندی، میں نے روزہ قبول کر لیا اور تیرے تمام اگلے گناہوں کو معاف کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ اب آپ کو بتاؤں، یہ روزہ ایزی ہے، بولو یہ روزہ ایزی یعنی آسان ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب رمضان فرض ہوا، بولو جب رمضان فرض ہوا تو روزے کا ٹائم کیا تھا معلوم آپ کو؟ صرف افطار کا ٹائم مغرب اور عشاء کے بیچ میں، یعنی مغرب کی اذان ہوئے، افطار کا وقت شروع، جیسا آج بھی ہوتا ہے، افطار کا وقت شروع ہو گیا، کھاؤ کھاؤ کھاؤ، لیکن جیسے عشاء کا وقت آئے روزہ پھر شروع ہو جاتا تھا۔ مطلب ہے کہ وہ زمانے میں جب روزہ فرض ہوا، دن میں بھی روزہ اور بولو رات میں بھی روزہ، وہ تو اللہ کا کرم، ہمارے نبی کی دعا، بولو سبحان اللہ۔ وہ کیا ہوا معلوم؟ ایک صحابی، سب لوگ نام یاد رکھنا، ایک صحابی کا نام ہے حضرت قیس، ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت قیس۔ یہ
سنیے بیچارے بہت غریب صحابی, وہ جنگل میں جائے, لکڑے کاٹے اور وہ کندھوں پہ لائے اور مدینے کے بازار میں بیچے. اب وہ مغرب کے وقت آئے, مغرب کے وقت اذان ہوئی ہوگی تو اذان ہوئی, مغرب کی نماز پڑھی اور گھر میں آئے اور گھر میں آ کر پیسہ دیا. وہاں ایسا ہی ہوتا تھا, پیسہ دیا یا آٹا دیا تو عورت نے کھانا پکانا شروع کیا. تو انہوں نے پیسہ دیا, کچھ اناج دیا, کچھ آٹا دیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو بہت کم ٹائم ہے, بہت کم ٹائم ہے, کیونکہ ابھی عشاء کا وقت داخل ہو جائے گا, پھر ہمارا روزہ شروع ہو جائے گا, تو تم جلدی جلدی روٹی پکاؤ, جلدی جلدی روٹی پکاؤ اور میں تھوڑا سا آرام کرتا ہوں. اب وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت قیس. اب یہ ہوا کہ روٹی پک گئی, ماشاءاللہ بیوی نے روٹی پکا لیا, سالن پکا لیا یا جو تھا وہ پکا لیا اور اپنے شوہر کو اٹھائے, اٹھو اٹھو اٹھو, دیکھو عشاء کا وقت آئے گا, دیکھو عشاء کا وقت آئے گا, پھر روزہ شروع ہو جائے, اٹھو اٹھو. لیکن وہ اتنے تھکے ہوئے تھے, ہاں اٹھتا ہوں اٹھتا ہوں اٹھتا ہوں ایسا کیے اور عشاء کا وقت شروع ہو گیا. اب اس کے بعد جب وہاں تو عشاء کی نماز بڑی دیر میں ہوتی تھی, عشاء کی نماز کا وقت ہوا, گئے گھر پر آئے, کہا کھانا, بیوی نے کہا کھانا تو ہے مگر روزہ شروع ہو گیا, مگر روزہ شروع ہو گیا. اب کب؟ تو کہا کل مغرب کے وقت. ہو کچھ نہیں بولے, کچھ نہیں بولے. میرے دوستو وہ رمضان چلاتی گرمی مدینے پاک میں, وہ دوسرے دن پھر جنگل میں گئے کیونکہ پیٹ تو بھرنے کو چاہیے, پھر دوسرے دن جنگل میں گئے اور لکڑوں کو کاٹنا اور اس کے بعد میں کندھے پہ لادنا اور اس کے بعد میں پھر بازار میں بیچنا, یہ سب کرتے کراتے ظہر کی نماز میں آئے. دوسرے دن ظہر کی نماز میں آئے, ان کے بدن میں اتنی کمزوری, نہ برابر چل پا رہے, نہ برابر اٹھ پا رہے, نہ برابر بیٹھ پا رہے, مگر پورے اسٹیمینا کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی. مگر ظہر کی نماز پڑھ کے جب باہر نکلے تو دھڑام سے زمین پر گرے اور جیسے بے ہوش ہو گئے, زمین پر چکر آئی اور زمین پر گر گئے. وہ سارے صحابہ جمع ہوئے کہ کیا ہوا, کیا معاملہ ہوا, کیا معاملہ ہوا, کیوں یہ زمین پر گر گئے, کیوں زمین پر؟ نام ان کا کیا ہے؟ حضرت قیس. بھائی نام ان کا کیا ہے؟ حضرت قیس. کیوں یہ زمین پر گر گئے؟ وہ سب کے سب پورا مجمع جمع ہوا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پوچھا کیا ہوا, قیس کو کیا ہوا؟ تو بتایا کہ ایسا ہوا ہے, کل انہوں نے افطاری کی نہیں ہے, کل صبح کا روزہ ہے اور آج مغرب میں جا کر افطاری کا. تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ بہت بڑا روزہ, اللہ بہت بڑا روزہ, یہ میرا امتی کتنا پریشان ہے, بہت بڑا روزہ, یہ میرا امتی کتنا پریشان. بس اتنا ہمارے نبی نے فرمایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ نے روزے کا ٹائم بدل دیا. بولو سبحان اللہ. اب کیا ٹائم ہوگا؟ کہا اب صبح میں جو سحری ہوگی وہ تو ہوگی, اس کے بعد میں مغرب کے وقت افطار ہوگا, اس کے بعد مغرب بعد سے کھاؤ, عشاء بعد کھاؤ, جب تک سحری کا وقت نہ آئے. اور حضرت جبرائیل نے فرمایا, میں نہیں کہتا, قرآن میں آیت آ گئی جو آیت آج بھی ہم پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, پڑھو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے مغرب کے بعد سے کھاتے رہو, پیتے رہو, یہاں تک کہ تمہیں صبح سحری کا وقت آئے. پھر جب سحری کا وقت آئے تو سحری بھی کر لینا, اس کے بعد میں روزہ پھر غروب تک رکھنا. مطلب روزے کو تقسیم کر دیا. اب دن میں روزہ ہوگا اور رات میں روزہ. یہ تو بہت آسان ہو گیا نا میرے پیاروں ہمارے لیے. تو اس چیز کو سوچو تو یہ روزہ بہت آسان ہے, بہت خوشی والا معاملہ ہے. اور ایک بات عجیب بتاؤں کہ اللہ نے اتنی فضیلت بتائی. آپ سب کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8. ساتھ میں بولو نا, اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8. آپ لوگ انگلی پر گنتے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی, نام جنت رکھا. دوسری جنت بنائی جنت النعیم, سبحان اللہ بولتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی جنت عدن, بولو جنت عدن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی جنت الخلد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچویں جنت بنائی جنت سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹی جنت بنائی جنت المقامہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتویں جنت بنائی جنت الماوا. اور سب سے ٹاپ والی جنت بنائی جنت الفردوس. کتنی جنتیں بنائی؟ 8. مگر جب رمضان کا مہینہ اور روزے کا معاملہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہو میرے بندو, میری بندی ہو, نماز پڑھو گے جنت عطا کروں گا, ارے صدقہ کرو گے جنت عطا کروں گا, عمرہ کرو گے جنت عطا کروں گا, حج
کرو گے جنت عطا کروں گا، اور زکات دو گے تو جنت عطا کروں گا. لیکن جب روزے کا معاملہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 8 جنتیں تو ہے، لیکن روزہ رکھنے والا بندہ اور میری بندی، میں جنت نہیں، میں خود تمہارا ہو جاؤں گا، تم میرے ہو جاؤ گے. تو ساری عبادتوں پہ جنت، بولو ساری عبادتوں پہ جنت. اور رمضان کے روزے پر جنت پیدا کرنے والا خود اللہ مل جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے ابھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، اس سے پہلے سنتیں پڑھی، اس کے بعد میں سنتیں پڑھی. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا، حدیث پاک میں سننا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں میرا بندہ اور میری بندی جب بھی سجدہ کرے، چاہے فرض نماز کا سجدہ ہوگا، چاہے سنت نماز کا سجدہ ہوگا، چاہے نفل نماز کا سجدہ ہوگا، چاہے تراویح کا سجدہ ہوگا، چاہے جمعہ کی نماز کا سجدہ ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا بندہ اور میری بندی رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں یا بعد میں رات میں روزہ نہ ہو، پھر بھی جب بھی رمضان مہینے میں سجدہ کرے، ایک سجدے پر اللہ فرماتے 2500 نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے. اور ایک عجیب بات بتاؤ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ سحری کرتا، آج سب نے کی ماشاءاللہ، بولو نا، جب کوئی بندہ سحری کرتا اور اس کے بعد افطار کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے روزہ رکھا، یہ بھوکا، یہ پیاسا، یہ سحری کرنے والا، افطاری کرنے والا، 70,000 فرشتوں کو کہتے ہیں روزہ شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک تم 70,000 فرشتوں کا کام ہوگا، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا. تو میرے پیاروں مہینہ بہت پیارا ہے، بولو مہینہ. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ ایک محلہ ہے، بولو ایک محلہ ہے جو یہودیوں کا محلہ ہے، اس میں 2-3 گھر مسلمان کے، مطلب سمجھو وہ محلے کے اندر 40-50 گھر ہوں گے تو اس میں 2-3 گھر مسلمانوں کے. اب وہ مسلمان کے گھر میں رمضان کا مہینہ ہے تو بڑے بھی روزہ رکھے، چھوٹے بھی روزہ رکھے، بچے بھی روزہ رکھے. ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ روزہ رکھتے تو روزہ رکھے. اب وہ یہودیوں کا محلہ تھا، 2-3 گھر مسلمانوں کے تھے، اور مسلمان کے مرد بھی روزے میں، عورتیں بھی روزے میں، بچے بھی روزے میں. اب شام کا وقت ہوگا اور ایک یہودی کا بچہ ہاتھ میں کیلا لیے باہر آیا. وہ یہودی کیا تو روزہ نہیں ہے، وہ اپنا کیلا لے کے باہر آیا اور اپنے گھر کے باہر جو صحن ہوتا ہے نا، صحن، اس میں بیٹھ کر وہ کیلا کھاتا ہے. سامنے مسلمان کے بچے بیٹھے ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے، وہ بڑی عجیب آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارا روزہ ہے، ہم تو یہ فروٹ نہیں کھا سکتے، ہم یہ کیلا نہیں کھا سکتے، ہم یہ بنانا نہیں کھا سکتے، لیکن یہ بچہ کھا رہا ہے. اتنے میں اس بچے کا باپ، یعنی جو کیلا کھا رہا تھا نا، اس کا باپ یہودی وہ آیا محلے میں. اس نے دیکھا کہ مسلمان بچے کیسی آنکھوں سے میرے بچے کو دیکھ رہے، اور میرا بچہ رمضان کے مہینے میں جب سارے مسلمانوں نے روزہ رکھا ہے، بھائیوں نے، بہنوں نے، ماؤں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے، یہ باہر آ کر کیلا کھاتا ہے اور مسلمان بچوں کے سامنے کیلا کھاتا. ارے کھانا ہوتا تو اندر کھاتا. بس وہ یہودی غصے میں آیا اور اس نے اس بیٹے کے چہرے پر ایک تماچا مارا اور کہا بیٹا سمجھ میں نہیں آتا، سامنے جو بچے بیٹھے ہیں نا، یہ مسلمان بچے، ان کا روزہ ہے، انہوں نے صبح سے کھایا نہیں ہے، پیا نہیں ہے، اور تو ان کے سامنے بیٹھ کر کیلا کھاتا، جا اندر جا کے کھا. وہ بچہ تو اندر چلا گیا. کچھ دن کے بعد یہ یہودی کا انتقال ہوا. اس زمانے کے ولی نے خواب میں دیکھا کہ یہودی جنت میں گھوم رہا ہے. ارے یہودی جنت میں، تو اس زمانے کے جو ولی تھے نا، انہوں نے خواب میں پوچھا تو یہودی تو کیسا جنت میں؟ بھائی جنت تو کس کے لیے؟ کلمہ والوں کے لیے. ارے بولو کس کے لیے؟ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو کلمہ والے، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے عمل کرنے والے، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا. تو اللہ کا ولی خواب میں کہتا تو یہودی تو کیسے جنت میں آیا؟ تو اس نے کہا بات تیری برابر ہے، یہودی جنت میں نہ آوے، لیکن موت سے پہلے فرشتوں نے آ کر مجھے کلمہ پڑھوا دیا.
کہا کیوں کلمہ کیوں پڑھایا؟ کہا اس لیے کلمہ پڑھا، اس لیے کلمہ پڑھایا کہ میں نے میرے بچے کو تماچا مارا تھا اور میں نے میرے بچے کو کہا تھا اندر چلا جا، یہ مسلمان بچوں نے روزہ رکھا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تیرے اندر کوئی ادب، رسپیکٹ اور ڈسپلن ہے کہ نہیں؟ میں نے میرے بچے کو اندر بھیجا، اللہ نے فرشتوں کے پاس کلمہ پڑھوایا اور کہا اس لیے کلمہ پڑھواتا ہوں کہ اس نے رمضان مہینہ، اللہ کہتے وہ میرا مہینہ، اس کا ادب کر لیا، اس کا رسپیکٹ کر لیا، اس کا احترام کر لیا، اس پر میں نے ان کو کلمے سے مالا مال کر دیا۔ تو جو رمضان کا ادب کرے اس کو کلمہ مل جاتا، تو رمضان کے روزے رکھنے والے کو کیا نہیں ملتا ہوگا۔ لیکن اب پوائنٹ پہ آ جاؤں، میں آ جاؤں۔ آپ نے فضائل اعمال میں ایک حدیث پڑھی، صحیح میں بولتے بولتے بھی طبیعت گھبراتی ہے، کیونکہ وہ اتنی فائنل ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی مسٹیک۔ وہ کیا حدیث ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا۔ میرے پیارو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ مسلمان مرد اور عورت جس کو رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو گئے۔ چلو یہ تو حضرت جبرائیل نے بد دعا کر دی کہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ مسلمان مرد یا عورت جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت۔ اس پر ہمارے نبی نے فرمایا آمین۔ اب آپ سوچیں، بد دعا کرنے والے، بد دعا کرنے والے حضرت کون ہے؟ حضرت جبرائیل کون ہے؟ میرے دوستو، آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ فرشتے کتنے ہیں، کسی کو نہیں معلوم، میرے کو بھی نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم، اور شاید قیامت تک کسی کو نہیں معلوم کہ فرشتے کتنے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فرشتے کتنے میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ بولو کسی کو معلوم نہیں، لیکن کتنے فرشتے ہیں ایک آپ کو اندازہ بتاؤں۔ یہ جو کعبہ ہے نا، کعبہ، ہاں بولو نا بھائی، یہ تو ایسا لگتا ہے آپ ہی لوگ روزہ رکھے ہو، یہ چلا رہا ہوں نا میں۔ کعبہ ہے نا، کعبہ، ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک اور کعبہ ہے۔ ہاں آج تک آپ نے سنا نہیں ہوگا، دو کعبے ہیں، ایک یہ کعبہ جو مکہ والا 7 آسمانوں کے اوپر بالکل اس کے محاذ میں ایک اور کعبہ، نام بھی فرق ہے، یہ کعبے کا نام ہے بیت اللہ، اور وہ کعبہ جو آسمان میں اس کا نام ہے البیت المعمور۔ کیا نام ہے؟ البیت وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ۔ اللہ نے دونوں کعبے کا ذکر کیا، ایک زمین والا کعبہ بیت اللہ، ایک آسمان کے اوپر کعبہ، بولو بیت المعمور۔ اس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کعبے کا طواف روزانہ 70,000 فرشتے کرتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے روزانہ اس کعبے کا طواف کرتے 70,000 فرشتے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم جس کر لیا اب قیامت تک واپس اس کو موقع نہیں ملے گا۔ 70,000 اور پھر واپس اس کو موقع نہ ملے تو کب سے یہ کعبہ المعمور، کب سے یہ طواف ہوگا، کتنا۔ اور ان تمام فرشتوں کا سردار اگر اللہ بنا رہے ہیں تو حضرت جبرائیل کو بنا رہے ہیں۔ جبرائیل بہت بڑے فرشتے ہیں، بولو بہت بڑے۔ ابھی شب قدر میں کون آئیں گے؟ ارے بولو نا، کون آئیں گے؟ زمین پر کون آئیں گے؟ فرشتے تو آئیں گے، اللہ نے کہا فرشتے آئیں گے، لیکن اللہ نے ساتھ میں یہ بھی کہا ان کے کیپٹن بھی آئیں گے، ان کے سردار بھی آئیں گے، ان کے بڑے بھی آئیں گے، اور ان کا نام کیا دیا؟ روح۔ ابھی پڑھو نا میرے ساتھ میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ فرشتے تو آئیں گے لیکن جبرائیل امین بھی آنے والے ہیں۔ تو جبرائیل امین کا مقام آپ کو معلوم ہے، جبرائیل امین کا مقام اور طاقت جب حضرت لوط علیہ السلام، بولو کون سے نبی؟ لوط علیہ السلام، یہ نبی جب ان پر عذاب آنے والا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جبرائیل جاؤ۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اکیلے جانا مجھے؟ جاؤ اکیلے جاؤ۔
अकेले जाओ, अपने एक पर पूरी बस्ती को उठा लो। वो हज़रत जिब्राइल कितने पर होंगे? का एक पर पूरी कौम लूत, पूरी बस्ती को उठा दो, पहले आसमान तक ले जाओ और उल्टा पटक दो, और उल्टा पटक दो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए अपने एक पर पूरी बस्ती को। तो सोचो हज़रत जिब्राइल खुद कितनी ताकत वाले होंगे कि एक पर हमारे कई सायन मिल जाए तब जाके कौम लूत की बस्ती तैयार हो। 100 सायन जमा हो जाए ना तो कौम लूत की बस्ती तैयार हो। उसको हज़रत जिब्राइल ने एक पर उठाया और पहले आसमान पर ले गए और उल्टा पटक दिया। अल्लाह ने फरमाया फलम्मा जाअ अमरुना जअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जिलिम मंजूद। हज़रत जिब्राइल ने अपने एक पर पूरी बस्ती को उठा लिया, पहले आसमान पर ले गए और जाके उल्टा पटक दिया। जिब्राइल में इतनी ताकत होगी जो सारे फरिश्तों के रूहुल अमीन सरदार होंगे, क्या उनकी बद्दुआ ऐसी निकल जाएगी? और चलो अपने मतलब हज़रत जिब्राइल की बद्दुआ की तरफ देखे, लेकिन आमीन बोलने वाले कौन? और हमारे नबी यूँ ज़मीन पर बोलते थे, आसमान पर फैसला होता। आप सिर्फ ज़मीन पर बोलते थे। आपको मालूम है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, सुनने जैसी बात, क्या बोलते और क्या होता। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, सहाबा किराम का मजमा बैठा है और सारे सहाबा इतने खुश हुए क्योंकि एक शेर बबर ने ईमान कबूल किया है और वो है हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और हज़रत हमज़ा का नंबर था 39। ईमान कबूल करने में नंबर कौन सा था? 39, 39। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे, सहाबा किराम बड़े खुश है और हमारे नबी भी बड़े खुश है। अचानक हमारे नबी ने दोनों हाथ उठाए, कहा अल्लाह, ए अल्लाह, तूने एक शेर तो मुझे दे दिया, हमज़ा को तूने बहादुर जैसा इंसान मुझे ईमान में दे दिया, अल्लाह अब एक और दे दे, अल्लाह एक और दे दे। और अल्लाह मैं कहता हूँ या तो उमर को ईमान दे दे, बोलो सुभान अल्लाह। कौन? हज़रत उमर बिन खत्ताब। या तो अम्र बिन हिशाम को ईमान दे दे। अम्र बिन हिशाम कौन? अबू जहल। दो में से किसी एक को ईमान दे दे। बस अभी तो ये दुआ होगी कि अल्लाह या तो उमर को ईमान दे दे या अमर बिन हिशाम को हिदायत दे दे। और उमर तो उमर हम सब जानते हैं, और अम्र बिन हिशाम यानी अबू जहल, इसको हिदायत दे दे। यहाँ ये हमारे नबी दुआ कर रहे और वहाँ हज़रत उमर तलवार लेकर निकले हैं। किसी ने कहा होगा हज़रत उमर को, हज़रत उमर तलवार लेकर निकले और कहा ये मैं मोहम्मद को कत्ल ही कर दो, इस्लाम का मामला खत्म ही हो जाए, ये ईमान का मामला खत्म हो जाए, ये रोज के झंझट और रोज की लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। हज़रत उमर नंगी तलवार लेकर निकले, आधा रास्ता पहुंच गए, बस थोड़े कदम बाकी है नबी को पहुंचने के वास्ते कि कोई मिले। कहा उमर 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 कहाँ? वे सबको मालूम था हज़रत उमर शेर है, गुस्से वाले। कहाँ उमर? तो कहा मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा। कहा क्यों? कहा रोज का मामला, कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो। बाद में जाना आपकी बहन ने ईमान कबूल कर लिया। हज़रत उमर की बहन का नाम फातिमा। बोलो क्या नाम? जाओ फातिमा ने ईमान कबूल कर ले। कहा ईमान कबूल कर लिया, जाओ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सीधा टर्न लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं जा रहे, किन के पास जा रहे? अपनी बहन के पास। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जा रहे, इतने गुस्से में और इतने जलाल में जाके जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। हदीस पाक में लिखा दरवाजा खोले उससे पहले इतना जोर से हज़रत उमर ने हाथ मारा कि दरवाजा टूट गया। बोलो दरवाजा टूट गया। और सामने बहन और कुरान पाक पढ़ रही है। बोलो क्या कर रही है? उस जमाने में जैसे दस्तावेज होते थे, जैसे चमड़े के टुकड़े होते थे, कुरान पास। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी बहन को बहुत मारा, गुस्से वाले थे, दबदबे वाले थे। इतना मारा कि सर से भी खून बहने लगा, हाथ और पाँव से भी खून बहने लगा, चेहरे से भी खून बहने लगा। और हज़रत उमर बार बार कहते थे कलमा छोड़ दे, कलमा। अब जब बहन ने बहुत मार खाई, लहूलुहान हो गई, तो कहा उमर अगर तू खत्ताब का बेटा है, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। अगर तेरा बाप खत्ताब है तो मेरा बाप भी खत्ताब है, और हमारी बहादुरी मशहूर है। और मैंने जो कलमा पढ़ा है ना, अब तू जान भी ले लेगा तो जान दे दूंगी, मगर कलमे को छोड़ने वाली। बस ये जुमला ऐसा था कि हज़रत उमर के बदन में कपकपी आ गई। कहा कौन है ये कलमा? कैसा कलमा? कहा वो जो तुम पढ़ रहे थे ना, लाओ मुझे बताओ। बहन ने कहा नहीं, तुम नापाक हो, कुरान पाक है, नापाक आदमी उसको नहीं छू सकता। तुमने कहा शरीयत के मुताबिक गुस्ल किया है,
بہن اس حالت میں بھی کہتی ہے نا کلمہ بھی نہیں چھوڑوں گی، قرآن بھی کیا 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 ایمان ہوگا کہ قرآن بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گی. تو حضرت عمر نے کہا مطلب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ غسل کر لو، غسل کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زمانے میں چھوٹا سا ایک ایسا بنا ہوتا تھا باتھ روم جیسا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں غسل کر رہے تھے. میرے پیاروں میں کہتا ہوں حضرت عمر اپنے بدن کو دھو رہے تھے، اللہ اسی پانی سے عمر کے دل کو دھو رہا. حضرت عمر اپنے بدن مبارک کو دھو رہے تھے، اللہ تعالیٰ اسی پانی سے حضرت عمر کے دل کو دھو رہا تھا. حضرت عمر جیسے قرآن جیسے غسل کر کے آئے تو اللہ مجھے بتاؤ کیا پڑھتے تھے. اور جو حضرت عمر نے پڑھا اور جو روئے کیا پڑھا، اس وقت وہ بہن کیا پڑھ رہی تھی اور حضرت عمر نے پڑھا. میرے ساتھ میں پڑھو نا، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ. وہ سورہ طٰہَ، اور طٰہَ کا ترجمہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ترجمہ یہ تھا اے 14ویں رات کے چاند، یعنی اللہ کہہ رہے طٰہَ اے میرے 14ویں رات کے چاند، ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے اور اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کو کوئی تکلیف دے. یہ قرآن تو عبرت ہے، جب مجھ سے ڈرے گا. پھر کہتے ہیں یہ قرآن وہ ہے اسی نے بھیجا جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، جس نے زمینوں کو بھی پیدا کیا. حضرت عمر پڑھتے گئے اور ایک داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکتے گئے اور کہا بہن لے جاؤ نا. کہاں لے جاؤ؟ محمد کے پاس لے جاؤ. تو حضرت عمر تو کیا لے کر نکلے تھے، تو وہی اپنے ہاتھ میں رکھے اور بہن لے گئی. بہنوئی بھی ساتھ میں آئے، معلم بھی ساتھ میں آئے اور بتایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عمر نے دروازہ ٹھک 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 کھٹکھٹایا اور صحابہ کرام نے یوں کھڑکی سے دیکھا. ہاں اللہ کے رسول عمر آئے، تلوار ہاتھ میں، ارادے اچھے نہیں لگتے. تو اندر کون بیٹھے تھے؟ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون بیٹھے تھے؟ حضرت حمزہ. کیا جواب دیا؟ آنے دو، دروازہ کھولو، آنے دو. اچھے ارادے سے آئے ہوں گے تو بہت اچھا ہے، اچھا ارادہ نہیں ہوگا تو ان کی تلوار سے میں انہی کو قتل کر دوں گا، ان کی تلوار سے میں انہی کو قتل. دروازہ کھولا، حضرت عمر ایسا توڑے توڑے آئے اور ایسا گلے میں ایک رومال جیسا چادر جیسا تھی اور آئے اور سیدھے ہمارے نبی کے قریب. جیسے ہم اتحیات میں کیسے بیٹھتے ویسے اتحیات میں بیٹھتے، ویسے حضرت عمر بیٹھ گئے. حضرت عمر کے گلے میں جو ایسے رومال تھا یا چادر تھی، ہمارے نبی نے آہستہ سے اس کو پکڑا. کہا عمر اب تک وقت نہیں آیا ایمان قبول کرنے کا، اب تک وقت نہیں آیا ایمان قبول کر، کب ایمان قبول کرو گے عمر؟ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول وہی تو کرنے آیا، اس سے پہلے کہ میرا دم نکلے مجھے کلمہ پڑھا دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور سارے صحابہ نے اللہ اکبر اتنا بلند آواز سے کہا کہ کہاں تک آواز پہنچی اور سب نے سوال پوچھا یہ اللہ اکبر کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو کہا کہ مکے میں جو عمر ہے آج 40ویں نمبر پر انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا ہے. حضرت عمر نے ایمان قبول. پھر حضرت عمر نے جو باتیں کہی نا، اب بات آ گئی تو میں آپ کو بتا. حضرت عمر نے کیا کہا؟ میرے پیارے نبی آپ اللہ کے نبی ہیں نا؟ نبی نے فرمایا ہاں. اللہ ہے نا؟ ہاں. ایک کعبہ بھی اللہ کا بنایا ہوا گھر ہے؟ کہا ہاں. کہا یہ قرآن بھی اللہ کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں ہاں سب ہاں. تو کہا پھر چھپ چھپ کے کیوں، کھل کے عبادت کیوں نہیں کرتے، کھل کے عبادت کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے نبی مسکرائے اور ہمارے نبی نے 2 صف بنائی کہ چلو اب کعبے کے پاس جا کے نماز پڑھنا ہے. ایک صف بنائی، اس میں آگے حضرت حمزہ، دوسری صف بنائی آگے حضرت عمر، بیچ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 صفوں کے بیچ میں. اور سب سے پہلے علانیہ کھل کے اگر عبادت ہوئی ہے تو اللہ کی قسم حضرت عمر فاروق کی برکت سے ہوئی ہے. لیکن مجھے یہ بتانا کہ ہمارے نبی نے وہاں دعا کی تھی نا، جب دعا کی تھی اس وقت حضرت عمر قتل کرنے جا رہے تھے، لیکن وہ دعا ایسے آسمان کو چھوئی کہ وہ قتل کرنے کیا، وہ غسل کر رہے تھے، اللہ ان کے دل کو ہدایت کے نور سے دھو رہا تھا اور وہ ایمان قبول کر گئے. تو میرے دوستوں ہمارے نبی کی دعا، حضرت جبرائیل کی بد دعا اور ہمارے نبی کا اس پر کیا کہنا. رمضان میں بہت بھلائی ہے،
اللہ کی قسم بہت بھلا. یہ دعا کرو کہ اللہ تینوں عشرے ہمارے قبول کر لے وے. اللہ اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو قبول کر لے وے. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن آ گئے اور چلے گئے, اس میں رحمتیں مل گئی. دوسرے 10 دن آ گئے, اس میں مغفرتوں کی جھولیاں بھر گئی. اب میرے سائن والوں اور مرکز تحفظ اسلامی ہند بنگلور والوں ایک کان کھول کر سنے, یہ آخری عشرہ ہے. دعا فرمائے کہ اللہ آج ہی رات ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے. رات کا بھی انتظار کیوں کرے, اللہ ابھی ہم کو جہنم سے آزاد کر دے. آخری عشرے میں اللہ نہ جانے کتنے جہنمیوں کو آزاد کرے گا. دعا کریں کہ اللہ بھی ہمیں اسی میں سے بنا لے. بولو آمین. تو اب کیا کرنا ہے ہم کو بھائی, اب کیا کرنا کیا ہے؟ کیونکہ حضرت جبرائیل نے بد دعا کی اور جبرائیل کی طاقت آپ کو بتا دی اور ہمارے نبی نے آمین کہا. معاملہ تو فائنل ہو گیا, تو ہلاک ہو جائے گا جس کی مغفرت نہ ہوئے. تو مغفرت کے لیے کیا کرنا ہے؟ 2 کام. کون کون تیار ہے؟ بس 2 کام, اور یہ 2 کام کرو گے تو صرف مغفرت نہیں, کہ کورونا بھی بھاگے گا. بہت پریشان بھائی, اللہ کی قسم بہت پریشان, بہت پریشان. کسی کو آکسیجن نہیں ملتا, آکسیجن ملا تو آکسیجن والا بیڈ نہیں ملتا. آکسیجن والا بیڈ ملا اور آکسیجن ختم ہو گیا, وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑی تو وینٹیلیٹر نہیں ملا. کسی کو ہاسپٹل میں انٹری نہیں ملی, کسی کو آکسیجن فیلنگ نہیں ملا, کسی کو آکسیجن کا سلنڈر نہیں ملا. پوری آہاکاری مچی ہوئی ہے, آکسیجن آکسیجن آکسیجن. ارے میرے پیارو, کوئی کہتا سعودی سے آکسیجن آ گیا, کوئی کہتا دبئی سے آ گیا, کوئی کہتا کویت سے آ گیا. اللہ سے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ کن فیکون, وہ کہہ دے گا ختم. بولو سورہ یاسین میں نہیں پڑھا آپ نے؟ سورہ یاسین کی آخری 2 آیتیں نا, وہ پڑھنے جیسی. اللہ کیا فرماتے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا معاملہ تو ایسا, میں نے کہہ دیا ہو جا تو ہو گیا, میں نے کہا ختم ہو جا تو ختم ہو گیا. ارے میرے پیاروں, کہاں سے آکسیجن آئے گا؟ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا. وہ ایک بار کہہ دے گا کن, ختم معاملہ. تو ہمارے پاس تو سیدھا راستہ ہے, ڈائریکٹ وے. اب بات باقاعدہ آپس میں خبر چلے, خبر سعودی تو آکسیجن آ گئی. کیوں تیرے کو پوچھا تھا بھیجنے سے پہلے؟ پوچھا تھا تیرے کو؟ اور کوئی بیٹھے یہ ہاسپٹل میں نہیں جا رہا, وہ پرابلم. کیوں؟ تو نے کتنا چندہ دیا ہاسپٹل میں؟ کتنے ہزار تیرے گئے ہاسپٹل میں؟ کیوں دیکھا ٹائم؟ رمضان میں, رمضان میں. ارے ہم ایماندار ہیں, ہمیں یقین ہے کہ آج تک جو ہم ہنسے ہیں نا, تو اپنی طاقت سے نہیں ہنسے. ہم روئے تو اپنی طاقت سے نہیں روئے. ہم مالدار بنے تو اپنی طاقت سے نہیں بنے. ہم غریب بنے تو اپنی طاقت سے نہیں بنے. یہ سب کرنے والا اللہ, جو سب اللہ کرنے والا, کیا وہ کورونا کو ختم نہیں کر سکتا؟ کیوں آکسیجن کا انتظار کرے؟ لیکن میں آج ابھی بہت کڑوی بات, رمضان مہینہ ہے. اگر رمضان مہینہ نہیں ہوتا نا یوسف بھائی, تو میں نہیں بولتا, کیونکہ رمضان کے بعد سب لوگ بہت مضبوط ہو جاتے ہیں. ابھی رمضان میں سب کے دل, کیوں معلوم کیوں؟ کیونکہ شیطان ہے نا, شیطان ہے ہی نہیں رمضان میں. ارے بولو نا, سائن میں شیطان ہے؟ ارے پوری دنیا میں نہیں ہے رمضان میں, کیونکہ اللہ نے شیطان کے ہاتھ میں کڑیاں ڈالی, پاؤں میں بیڑیاں ڈالی, اور سب کو اٹھا کے پٹک کے اللہ نے جہنم میں پٹک دیا. اب کوئی شیطان نہیں ہے. اسی لیے دیکھو رمضان بھی ہو رہا ہے, اور تراویح بھی ہو رہی ہے, اور گھر میں نفل نماز بھی پڑھی جا رہی ہے, اور غصہ بھی ختم ہو گیا ہے, جھگڑا بھی گھر میں ختم ہو گیا ہے, اور رومال باندھ کے, ٹوپی باندھ کے آدمی مسجد میں نظر آتے ہیں. تو میرے پیاروں, شیطان چلا گیا جہنم میں. لیکن جیسے عید کا چاند آئے گا, پہلا سوال پوچھے گا, ہمارا بھائیوں کہاں چھے؟ ویئر آر مائی بردرز اینڈ سسٹرز؟ میرے بھائی بہن سب کہاں چلے گئے؟ اور آ کر دھیرے سے کان میں کہا, اتنی بڑی داڑھی, رمضان میں شیو نہیں کروایا, چل چل چل, عید 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 عید. اور پھر جیسے عید کے دن فجر کی نماز پڑھا نا, دوسرے دن فجر میں اٹھے گا,
اب تھوڑی رمضان ہے، سو جانا آئندہ رمضان میں دیکھیں۔ ابھی گھر میں ٹی وی ڈالا ہوگا نا، ہماری ماں بہنیں نا گھر میں ٹی وی ہوتا ہے نا، ٹی وی اس کے اوپر ایسے چادر ڈال دیتی ہے، اور جیسے عید کی نماز ہو گئی وہ چادر، ارے کہاں کو تم نے کفن پہنا دیا تھا، ارے بھائی وہ مردے کو کفن پہنا دیا تھا، واپس اس کو زندہ کیوں کر رہے ہو؟ لیکن نہیں، وہ شیطان۔ اس لیے ابھی جو میں بات بولنے جا رہا ہوں نا، بہت ڈینجر بات ہے، بہت ڈینجر، لیکن میرے کو یقین ہے سائن والے کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ یوسف بھائی نے میرے کو اتنی بار سائن لایا، مولانا آپ سے اتنی ملاقات ہوئی، ایسا لگتا ہے وہ جو کرکٹ میں بولتے ہیں نا ہوم پچ پہ کھیلے تو آدمی سکس بہت مارتا ہے، تو یہ اپنی ہوم پچ ہو گئی ہے۔ سمجھ رہے ہو نا بات، سمجھ رہے ہو نا؟ نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ تو ماشاءاللہ شہر والے ہیں، کہ گاؤں والے پہلے کہتے تھے لوگ کہ گاؤں والوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اب میں یہ نتیجے پہ پہنچا گاؤں والا جتنا فارورڈ ہے نا، شہر والا اتنا فارورڈ نہیں ہے۔ صحیح میں نے گاؤں کا چکر لگایا رمضان کے مہینے میں، رات کو 2 بجے تک پب جی پہ ہے، رات کو 2 بجے تک ننگے پنے پڑے، رات کو 2 بجے تک ننگی عورتوں کو اپنے موبائل میں دیکھتا ہے، اور میں نے سورج شہر میں دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، کیا منظر ہوتا ہے۔ مسجد کا دروازہ نہیں کھلا تو گھر میں نہیں تو گارڈن میں نہیں تو مسجد میں آئے لمبی جماعتیں اور رونا دھونا چل رہا ہے۔ باقی پہلے کے گاؤں والے اور ابھی کے گاؤں والے میں بہت فرق ہے، ابھی کا گاؤں والا بہت فارورڈ ہو گیا۔ اور پہلے کے گاؤں والے کیسے تھے معلوم؟ پہلے کے گاؤں والے کیسے تھے معلوم؟ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، بولو کیا کر رہے تھے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ اب مجمع تھانہ بھون میں، یو پی کی بات کر رہا ہوں، تھانہ بھون میں بیان کر رہے تھے۔ اب کوئی گاؤں والا آیا، اب وہ لے کر آیا تربوز، کیا بولتے کلنگر، اب وہ بڑا کلنگر لے کر آیا، یوں باہر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کو ایسا کہ سب کو پتا چلے نا کہ میں لے کر آیا، گاؤں والا بیچارہ عقل سے کمزور وہاں دور سے کہتا ہے حضرت بیان کر رہے، یوں حضرت نے دیکھا، کہا ہدیے میں لایا ہوں، آپ کو دینا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کوئی بیان کرتے کرتے تھوڑی بولے گا کہ میرے کو ہدیہ دو، ہاں؟ حضرت تھانوی اپنا، تو وہاں سے زور دے کے حضرت، ارے سنو حضرت، وہ تربوز لے کر آیا، تربوز لے کر آیا، آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا۔ اب جیسے میں یہاں بول رہا ہوں، کوئی سائن والا وہاں کھڑے ہو کے بولے، او مولانا 2 کلو مٹھائی کا ڈبہ، او مولانا 2 کلو مٹھائی کا ڈبہ، ایسا کوئی بولے گا نہیں آپ لوگوں میں سے، میرے کو یقین ہے بڑے کنجوس ہو، کوئی بولے گا نہیں، لیکن ایسی بات کر رہا ہوں میں۔ تو وہ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے، وہ تربوز لے کر، اور تربوز، تو حضرت نے غصے میں کہا آجا میرے سر پہ رکھ دے، اور پھر حضرت بیان کرنے لگے، وہ یوں گھوم کے آیا، آپ کے سر پہ رکھ دی۔ تو جیسے سر پہ رکھا، حضرت نے کہا یہ کیا؟ کہا آپ نے تو کہا سر پہ رکھ دے۔ گاؤں والا تھا، یہ تو میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، ایک دم صحیح بات، کیونکہ میں حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ کی خانقاہ میں جب تھا تو ایک دم گاؤں تھوڑا سا گاؤں تھا، گھریانی نام تھا گاؤں کا، تو وہ گاؤں کے اندر ایک عجیب واقعہ میرے کو ایک آدمی نے سنایا کہ ایک گاؤں والا تھا، اس کی شادی ہوئی، شادی ہو گئی، اب بہت کوشش کر رہا ہے لیکن بچہ نہیں ہو رہا، بھائی عورت پریگننٹ نہیں ہو رہی، اور ایسا ہوتا ہے، اور بولا ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ کا دستور ہے۔ اللہ کیا فرماتے معلوم؟ تو شادی کر لے، بچے کا معاملہ میرے کنٹرول میں، چاہوں گا تو لڑکی دے دوں گا، بولو سبحان اللہ، چاہوں گا تو لڑکی یا لڑکا، یا اللہ کہتے دونوں دے دوں گا، اور پھر آخر میں اللہ کہتے دیکھ میری حکمت، تو شادی کرے گا میں کچھ بھی نہیں دوں گا، اور میری حکمت کے آگے کوئی چلنے والا میرے کو کوئی کہتا ہے نا مولانا 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، میں نے کہا بھائی اس کے فیصلے پہ راضی ہو جا، کیونکہ وہ جو کرتا وہ حکمت سے کرتا، اب زبردستی ادھر جانا ادھر جانا کھڑے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یَغَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ فرماتے جس کو شادی کے بعد چاہوں تو لڑکی پہ لڑکی عطا کرو، وَيَغَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہوں لڑکے پہ لڑکا عطا کرو، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا اللہ فرماتے لڑکا بھی دے دوں ساتھ میں لڑکی بھی دے دوں، اور چوتھی بات فرمائی وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، ارے کئی سال شادی کو ہو جائے مگر میں بچہ نہ دوں، اور کیوں نہیں دیا بھائی؟ میرے پڑوس میں 8 بچے ہو گئے، سامنے والے گھر میں 6 بچے ہو گئے، ادھر 4 بچے ہو گئے، میرے یہاں بچہ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ نے جواب دیا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ
اللہ فرماتے میں وہ قدرت والا چاہتا تو تیرے یہاں بھی بچوں کا لشکر عطا کر دیتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تیرے یہاں نہ ہونے میں بھلائی ہے، ان کے یہاں ہونے میں بھلائی ہے۔ بھئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ کتنی جگہ تو طلاق دیتے تھے عورت، بچہ نہ رہے، انہیں گھر اللہ کے قانون کے آگے طلاق ہے۔ خیر میں تو کچھ دوسری بات سے نکل گیا نا۔ ہاں تو میں وہ گاؤں میں تھا نا، گاؤں میں کبھی ایک آدمی کی شادی ہوئی، بچہ نہیں ہوئے، چلو 10 سال کے بعد عورت پریگننٹ ہو گئی، تو عورت پریگننٹ ہو گئی، لڑکا ہو گیا۔ اب لڑکا ہو گیا کہ وہ گاؤں میں تو ایسی بڑی بڑی ہاسپٹل نہیں ہوتی ہے، دایا وایا ہوتی ہے، تو وہ بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور باپ باہر بیٹھا تھا پتھر کے اوپر، وہ دوڑتے دوڑتے آئی، اس لیے وہاں کی عورتیں آتی ہے کہ بھائی ہم کو کچھ ہدیہ دے گا، کوئی 10 روپیہ 20 روپیہ 30 روپیہ، آئی وہ لڑکے کو لے کر، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، 10 سال کے بعد تمہارے یہاں لڑکا ہوا، تمہارے یہاں لڑکا ہوا۔ وہ تو دیہاتی تھا، 10-20 روپیہ تو دور کی بات، لڑکے کا ہاتھ بھی نہیں لگا، کالج تیرا لڑکا ہاتھ نا، یہ کیسا لڑکا؟ کیوں لڑکا ہوا؟ اب 10 سال بعد وہ یہ گاؤں والوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، میں سمجھا رہا تھا گاؤں والوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ باقی ماشاءاللہ ابھی تو سائن کے جوان، ہاں آپ موبائل میں جتنے فاسٹ ہوں گے نا اتنا سورت والا بھی فاسٹ اور بھروچ والا بھی فاسٹ نہیں ہوگا۔ کیا رات کو بیٹھتا ہے 2-2 3-3 بجے تک، ہو ایسا لگتا سارا سافٹ ویئر اللہ نے اس کو دے دیا ہے۔ چلو بولوں میں وہ بات بولوں، کیونکہ دیکھو حضرت جبرائیل نے بد دعا کر دی برباد ہو جائے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ دیا۔ اب اگر یہ بد دعا کو دعا میں بدلنا ہے، بھائی برباد ہونے کی جگہ ہم یہ بتائیں کہ آباد ہو جائے وہ مسلمان مرد اور عورت جسے رمضان کا مہینہ ملے اور مغفرت کی جھولیاں بھر کے لے کر جائے، اور ہمارے نبی سمجھو اس پر کہہ دے وے آمین۔ اس کے لیے کتنے کام کرنے؟ پہلے کام کے لیے کون تیار ہے؟ آج سے ایک پکا ارادہ کرو، دیکھو روزہ تو رکھتے ہو ماشاءاللہ، پکا ارادہ کرو 5 وقت کی نماز پڑھیں انشاءاللہ۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، آپ کو ایک دم شوق لگے گا، لیکن بات ہے وہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کا دربار بھرا ہوا ہے، بولو کن کا دربار؟ بس بات اب ختم کرنے جاؤں گا، کون؟ حضرت عمر، اور بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے انگلی پر گن کے جانا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود امیر المومنین بیٹھے، ان کے ساتھ میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بڑے بڑے جن کے میں نے نام لیا نا بہت اونچے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے، اور کسی نے آ کر کہا کہ امیر المومنین اگر کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے تو کیا کرنے کا؟ تو حضرت عمر تو ایسے ہی غصے والے تھے، یہ چہرہ اٹھایا، کہا مسلمان اور نماز چھوڑے، کلمہ والا نماز چھوڑے اور جان بوجھ کر چھوڑے، ہو نہیں سکتا۔ تو پوچھنے والے نے کہا حضرت پوچھ رہے، کوئی چھوڑا نہیں ہے، لیکن اگر کلمہ والا جان بوجھ کے نماز چھوڑے تو کیا ہوگا؟ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے مل کر فتویٰ دیا کہ ہمارا فتویٰ ہے کلمہ والا جان بوجھ کے نماز چھوڑے اس کا ایمان ختم ہو۔ کیا اس فتوے کو ہم نہیں مانیں گے؟ حضرت عمر کا فتویٰ نہیں مانیں گے؟ تراویح کس کے فتوے سے ہو رہی ہے؟ حضرت عمر کے فتوے۔ اور حضرت عمر کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی، ہمارے نبی آخری نبی، پڑھو نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہمارے نبی فرماتے میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اگر اللہ کسی کو نبی بنا کر بھیجتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بنا کر بھیجتا تو عمر کو نبی بنا کر بھیجتا، حالانکہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ چلو یہ فتویٰ سمجھ میں آ گیا۔ اور فتویٰ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا؟ ہاں یا نہیں بولو نا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کے سامنے یہ مسئلہ آیا، جان بوجھ کر نماز چھوڑے، تو امام مالک اور امام شافعی نے بھی وہی مسلمان کلمہ والا جان بوجھ کر نماز چھوڑے، کہا نہیں حضرت کوئی چھوڑے نہیں، لیکن اگر کوئی چھوڑ دے، کوئی مرد ہم کو پتا چلے
شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑے واجب القتل، اس کو قتل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ ہمارے امام، بولو کون؟ امام ابو حنیفہ، انہوں نے کہا قتل بھی مت کرو، یہ بھی مت بولو کہ ایمان سے نکل گیا، اس کو مارو، اتنا مارو کہ بدن سے خون نکلے اور جیل کر دو، کھانا پینا کم کروا دو، توبہ کر لے، واپس بلا لو، اپنے گلے لگا لو۔ کون کہہ رہے ہمارے؟ مارو، اتنا مارو کہ اب اگر میں امام صاحب کو بولوں یہ کام کرو تو لہو لہان امام صاحب ہو جاوے، بلکہ کسی کو بولے نا یہ بیٹا تو فجر سے نہیں دیکھتے تمہارے باپ کا کیا کرتا ہے، یہاں ایسا معاملہ ہے، یہ فتویٰ یہی ہے۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہوگا انہوں نے بہت بھاری بھرکم فتوے دیے، اس سے بھاری بھرکم فتویٰ غوث پاک کا۔ کون غوث پاک؟ شیخ عبد القادر، ان کو کیا حق ہے؟ یہ تو کہتے ہیں نا غوث پاک کا نام نہیں چھوڑیں گے، کسی کو پوچھ غوث کا کیا مطلب، غوث پاک کو غوث پاک کیوں کہتے ہیں؟ نہیں مانو تو کیا کوئی چلاتا ہے بھائی، آپ چلاتا ہے، ترجمہ نہیں مانو، کسی کو جیسا زور سے بولے ابا 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 بچے ابا ابا، غوث ایک مقام ہے، مقام تصوف کا مقام ہے۔ آدمی ولی ہوتا ہے، ولی کے بعد صوفی ہوتا ہے، صوفی کے بعد آدمی آگے چل کر ولی الولی بنتا ہے، اس کے بعد میں پھر قطب بنتا ہے، اس کے بعد میں غوث بنتا ہے، بہت اونچا درجہ ہے غوث پاک کا۔ انہوں نے وہ حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، مجدد بھی تھے، مفسر بھی تھے، مدرس بھی تھے۔ ارے میرے پیارو، اتنی حدیث غوث پاک کو یاد تھی، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا حدیث کا ذخیرہ ان کو یاد تھا۔ انہوں نے سب کو دیکھنے کے بعد کیا فتویٰ دیا؟ فتویٰ دیا من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا يصلى علیہ، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا يدفن في مقابر المسلمین، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا ليس له في الاسلام نصیب۔ پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو فتویٰ پوچھا گیا کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑے تو کیا حکم ہوگا؟ فرمایا اگر مجھے پتا چلے کہ یہ آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اور وہ مر جائے، غوث پاک فرماتے میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھوں اور کسی کو پڑھانے بھی نہ دو، اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ ہونے دو، بلکہ میں کہتا، غوث پاک فرماتے میں کہتا اس کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہوا اور اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب میں جو فتوے بتا رہا ہوں نا میرے اپنے گھر کے نہیں ہیں، کتابوں میں لکھے اور نام لے لے کے میں فتوے دے رہا ہوں۔ آپ کو چاہیے تو کسی سے بھی پوچھ لینا۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگ نہیں بیان کرتے، لیکن میں بہت پھٹ آدمی بتا دیا میں نے آپ کو بھائی۔ اس لیے ابھی تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو نا، عید کا چاند نظر آوے اس کے بعد بھی پابندی کرنا، ورنہ یہ فتوے یاد رکھنا، ریکارڈ کر لینا، سنتے رہنا، بہت ضروری ہے میرے پیارو۔ ایک بات یاد رکھو، جب تک یہ امت نماز پہ نہیں آئے گی نا، حالات پہ حالات آتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ ہمارے یہ جو ہوتا ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے نا، تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں سے ٹپ ٹپ آنسو گئے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے؟ کہا ایک وقت آئے گا کلمے والوں کو بہت پریشان کیا جائے گا، چاروں طرف سے کلمہ والوں کو بہت پریشان کیا جائے گا۔ بولو نا، چاروں طرف سے کلمہ والوں کو۔ کرام نے کہا مطلب تھوڑے ہوں گے، کس سے پریشان ہوتے ہوں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، هم الاکثرون، ابھی جتنے اس سے کئی گنا زیادہ ہوں گے۔ تو پھر صحابہ کرام نے کہا اتنے زیادہ ہوں گے پھر ان کو پریشان کیا جائے گا، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے اندر ایک بیماری آئے گی جس کا نام ہے وہن۔ کیا نام ہے؟ وہن، واو ہا نون، وہن۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مل وہن، وہن کیا چیز ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا بیماری آئے گی وہن، اس کا مطلب حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت آئے گی اور موت سے ہمیشہ ڈرتا ہوگا، ابھی مروں گا، ابھی مروں گا، ابھی مروں گا، ابھی مروں گا، اور دنیا کی محبت جمع کر حلال آوے تو بھی پیٹ میں، حرام آوے تو بھی پیٹ میں، ویاج کا آوے تو بھی پیٹ میں، سود کا آوے تو بھی پیٹ میں، وارثہ نہیں دے تو بھی اپنے پیٹ میں، حرام حلال سب کھائے گا۔ حب الدنیا، دنیا بس، پیسہ 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 پیسہ، اور ڈر مر جاؤں گا نا، مر جاؤں گا نا، کہ اس کا نام ہے وہن۔ اور بولو آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟
بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے اب میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں 2 کام کر لو تاکہ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا سے بچ جاؤ. بولو پہلا کام کیا کرو گے؟ ساتھ میں بولو نا کیا کرو گے؟ اور فتوے میں نے آپ کو دے دیے. یہ فتویٰ کوئی آپ کو عالم نہیں دے گا. یہ بیٹھے بیٹھے کرسی پر آپ کو میں نے فتوے دے دیا میں نے آپ کو. بلکہ اگر آپ کو فتویٰ دیکھنا ہو نا یہ تو گجراتی میں بھی لکھا ہوا ہے. فتاوا رحیمیہ گجراتی میں بھی چھپی ہے. فتاوا رحیمیہ گجراتی میں بھی چھپی ہے. اس کا پہلے والیوم میں چلے جاؤ آپ کو یہ سب فتوے بھی ملیں گے. اب تو حوالہ بھی دے دیا میں نے آپ کو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ چلو ایک کام یا آخری کام کیا کرنا ہے معلوم ہے؟ آج سے ارادہ کرو. بولو کریں گے انشاءاللہ. کیا کرنا معلوم؟ رونا اللہ راضی ہو جائے. توبہ توبہ اللہ راضی ہو جائے. بولو کریں گے. بولو کون کون تیار ہے؟ بولو نہیں پورا مجمع بولے کریں گے انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے. بولو اللہ بہت گناہ. ایک قسم کھا کر بولو ہم لوگ گنہگار ہیں کہ نہیں؟ بہت گنہگار بہت گنہگار. آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ پہاڑ پر کوہ آخری بات ہے طور پر گئے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ وہ جو گاؤں ہے نا گاؤں اس میں ایک بہت بڑا گنہگار ہے. کبابی شرابی جواری آخری درجے کا گنہگار. اس کو گاؤں سے نکالو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لیکن اس کا گاؤں ہے اس کا گھر ہے. بھائی کسی کا سائن میں گاؤں ہوئے گھر ہوئے کہا کیسے نکالے؟ اللہ نے فرمایا کیسے بھی نکالو. اگر نہیں نکالا 24 گھنٹے میں تو پورے گاؤں کو برباد کر دوں گا. حضرت موسیٰ پہاڑ سے اترے. اب اس کے پاس تو گئے نہیں. کس کے پاس؟ اس کو جا کے کیسا بولے کہ بھائی آپ گام چھوڑی دے؟ بھائی بہت مشکل ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں بڑے بڑے گاؤں کے وڈیلوں کے پاس گئے. جا کر کہا ان کو نکالو ورنہ 24 گھنٹے میں آگ لگے گی پورا گاؤں برباد ہو جائے گا. اب سب گاؤں کے وڈیل اس کے پاس گئے. بھائی لے لے تھوڑا پیسہ لے لے تھوڑا یہ لے لے تھوڑا وہ لے لے مگر یہ گاؤں کیسا بھی کر کے چھوڑ دے. پھر اس نے گاؤں چھوڑا سامان وامان لیا دوسرے گاؤں میں. ارے بولو کہاں چلا گیا؟ دوسرے دن اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر بلائے. جلدی آؤ. حضرت موسیٰ گئے. اللہ کیا کہا؟ وہ دوسرے گاؤں والوں کو بھی کہہ دو بہت بڑا شرابی کبابی جواری فاسق فاجر بہت بڑا پاپی ہے. گاؤں والوں کو بولو اس کو نکالے اور اگر نہیں نکالے تو 24 گھنٹے میں وہ گاؤں کو برباد کر دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اس کے پاس تو گئے نہیں. وہ گاؤں والوں کے پاس گئے. ان کو جا کے سمجھایا بجھایا سب کچھ جو دینا تھا دیا لینا تھا لیا اور کسی طریقے سے اس کو گاؤں سے نکالا. تیسرے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں موسیٰ جلدی آؤ پہاڑ پر آؤ. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ تیسرے گاؤں میں گیا ہے 24 گھنٹے میں گاؤں برباد کر دوں گا جلا دوں گا راکھ کر دوں گا. اس کو وہ گاؤں سے بھی نکالو. حضرت موسیٰ پھر گئے گاؤں کے وڈیلوں کو جمع کیا سمجھایا. وہ آدمی سوچا ایک گاؤں سے نکالا گیا دوسرے گاؤں سے نکالا گیا تیسرے گاؤں سے نکالا گیا میں جنگل میں چلا جاؤں. اس زمانے میں جنگل ہوتے تھے اور جنگل میں چلا گیا. جتنا کھانا تھا کھایا جتنا پانی تھا پیا. اب جنگل میں چلچلاتی گرمی نہ کھانا نہ پانی انتقال ہو گیا. بولو گنہگار کا انتقال. چلو انتقال ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے اب آؤ پہاڑ پر آؤ. ایک زمانہ گزر گیا جتنے دن وہ کھایا پیا پھر بولا حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے. اللہ کیا معاملہ؟ اللہ نے فرمایا میرا ایک بہت نیک بندہ میرا پیارا بندہ میرا ولی بندہ اس کا جنگل میں انتقال ہو گیا. اے موسیٰ جاؤ جاؤ کفن کی تیاری کرو دفن کی تیاری کرو اور جس کو چاہو لے جاؤ. آج جو بھی کفن دفن میں آئے گا آج میں اس کی مغفرت کر دوں گا. اس زمانے میں جنازے کی نماز نہیں تھی صرف کفن دفن. جنازے کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا او گاؤں والوں چلو. دوسرے گاؤں میں بھی اعلان ہو رہا ہے چلو. تیسرے گاؤں میں چوتھے گاؤں میں پانچ جہاں جہاں ہو سکتا ہے اعلان ہوتا ہے چلو. جنگل میں ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا. جنگل میں ایک اللہ کے پیارے بندے کا انتقال ہو گیا. ایک عبادت کرنے والے بندے کا انتقال ہو گیا. اور جو بھی کفن میں آئے گا دفن میں آئے گا آج اس کی مغفرت ہو جائے گی. ایسا پوری جماعت جب وہاں پہنچی حضرت موسیٰ پہنچے تو وہی کون جس کو کتنے گاؤں سے نکالا تھا. حضرت موسیٰ وہاں کھڑے ہوئے. اب جتنا مجمع تھا کہنے لگے ان کے لیے بلائے ان کے لیے تم ہم کو بلائے جس کے لیے تم نے ہم کو کہا تھا اس کو گاؤں سے نکالو اللہ گاؤں میں آگ لگا دے گا. دوسرے گاؤں والے کہتے ہمارے پاس بھی آئے تھے اللہ گاؤں میں آگ لگا دے گا. تیسرے گاؤں والے نے کہا آپ ہمارے پاس آئے تھے اللہ گاؤں میں آگ لگا دے گا اور آج اس کے کفن دفن میں ہم کو بلائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا شاید کچھ میرے سننے میں رکو میں ابھی جاتا ہوں پہاڑ پر. کہاں گئے حضرت موسیٰ؟ گئے. اللہ نے فرمایا موسیٰ آ گئے. اللہ وہ کفن دفن کرنا ہے وہ تو وہی ہے. اللہ نے فرمایا میرا بندہ ہے مجھے زیادہ معلوم ہے لیکن اے موسیٰ
جب اس کے پاس کھانا نہیں تھا، اس کے پاس پانی نہیں تھا، اس کے مرنے کا وقت آیا، اس نے ایک دعا مانگی، اے موسیٰ بتا وہ دعا میں تجھے سناتا ہوں، یہ دعا سننے کے بعد اللہ غفور الرحیم کیا کرے گا؟ اور وہ دعا ہمارے نبی نے بھی ہم کو بتائی ہے، ہم بھی مانگیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ اصل مانگی کس نے تھی؟ وہ گنہگار نے، جنگل میں جب بالکل مرنے کا وقت تھا، کیا دعا مانگی تھی؟ یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصه المغفرہ هب لی ما لا ينقصک واغفر لی ما لا یضرک۔ بہت پیاری دعا، بہت پیاری دعا۔ کیا دعا مانگی؟ اللہ یعنی وہ گنہگار نے، یاد رکھنا وہ گنہگار جنگل میں پانی نہیں، کھانا نہیں، تڑپ رہا ہے، جا رہا ہے، دنیا سے جا رہا، آخری دعا مانگتا ہے، اللہ میں نے بہت گناہ کیا، اللہ بہت 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 پاپ کیے، اللہ تیرا کوئی نقصان ہوا؟ بولو، بہت گناہ کیا اللہ میں نے، شراب بھی پیا، زنا بھی کیا، چوری بھی کیا، ڈاکے بھی ڈالے، حرام کا بھی کھایا، نمازیں بھی چھوڑا، لیکن اللہ تیرا کیا نقصان ہوا؟ ظاہری بات ہے اللہ تیرا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور اللہ اگر آج معاف کر دے گا تیرے خزانے میں کیا کمی آئے گی؟ اللہ معاف کر دے گا تو تیرے خزانے میں کیا کمی آئے گی؟ دکھتی بات ہے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو اللہ جب کوئی نقصان بھی نہیں اور کوئی کمی بھی نہیں تو میرے جیسے نالائق کو معاف کر دینا، تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میرے پیارو، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سنی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا بتاؤ موسیٰ میں کیا کروں؟ حضرت موسیٰ نے کہا بے شک اللہ معاف کر دے، جب اتنی پیاری دعا مانگی ہے تو معاف کر دے، اور جا سب کو کہہ دے اللہ نے فرمایا جو کفن دفن میں آئے گا سب کو معاف کر دوں گا۔ چلو ہم بھی وہی دعا مانگے جو ہمارے نبی نے بتائی ہے، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك۔ اس کا آسان ترجمہ، بھائی عربی یاد نہ ہو نا، آسان ترجمہ، اللہ میں بہت پاپی، آج مغرب سے پہلے دعا مانگنا، اللہ بہت پاپی، بہت پاپی، اللہ ہر طرح کا گناہ میں نے کیا، لیکن اللہ تیرا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اور اللہ آج اگر اتنے سارے پاپیوں کو معاف کرے گا، ایک بڑے پاپی کو معاف کر دے گا، تیرے خزانے میں کیا کمی آئے گی؟ کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو جہاں تیرا نقصان بھی نہیں، کوئی کمی نہیں، تو اللہ وہ کر دے، ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ارے بولو ہمارا تو بیڑا، سب کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ دو کام کے لیے آج سے تیار، نماز اور توبہ۔ روزی میں برکت بھی ہوگی، کورونا بھی جائے گا، رمضان بھی جائے گا اچھا، اور حضرت جبرائیل کی بد دعا سے بھی بچیں گے، اور ہمارے نبی آمین جو ہے نا اس پر آ جائے گی کہ اللہ میرے امتیوں کو مغفرت ہی مغفرت عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ تمام کو شکریہ، اور خاص کر کے مرکز تحفظ اسلام ہند بنگلور اور فرقان بھائی اور ان کے ساتھیوں کو شکریہ کہ انہوں نے یہ سعادت کا موقع مجھے دیا، مجھے یعنی قاری احمد علی کو یہ موقع دیا، اور آپ سب کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایسے وقت میں یہاں بیٹھے اور سنے۔ اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمائے۔ اب میں ایک آخری اعلان کر رہا ہوں کہ ہم رات کو سونے جاتے ہیں نا، وہاں نہیں سوتے یہاں پہ، میں نے ایسا منہ کر کے بیٹھے تو سونے جاتے ہیں نا۔ میں کارڈ لایا ہوں، لائے ہو نا کارڈ، دیکھو امام صاحب کے پاس ہے، اس میں سوتے وقت کی 10 سنتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اپنے کو کیا کرنے کا، اپنے پلنگ کے پاس رکھنے کا یہ کارڈ، جب بالکل ایسا ہو جاوے کہ بھائی چلو اب سونا ہے، موبائل بھی سب چارج وارج میں ڈال دیا، ٹی وی بھی آف کر دیا، اب سونا ہے تو کارڈ کو لینے کا 10 ایک سنت کو زندہ کرو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، 10 سنتوں کو زندہ کرو تو 1000 شہیدوں کا ثواب۔ کتنا پیارا ہوگا جو سوئے گا تو 1000 شہیدوں کا ثواب لے کر سوئے گا، اور روز رات 1000 شہیدوں کا ثواب ہوگا، تو سوچو اللہ اس کو ولی نہیں بنا دے گا۔ تو یہ ولی بننے کا نسخہ ہے، تو یہ امام صاحب تقسیم کریں گے، آپ بھی لے جائیں، موبائل میں رکھیں، اس کو جہاں تک ہو سکے عام کریں، اور اپنی ماں بہنوں کو بھی دے، اپنے بچوں کو بھی ایک عادت بنا دے کہ سوئے گا نہیں جب تک یہ 10 سنتیں زندہ نہیں ہو جائے گی، اور پلنگ کے پاس اس کو رکھے، اپنے بستر کے پاس رکھے تاکہ یاد بھی رہے، ورنہ شیطان بھلا دیتا ہے۔ بھائی سب کریں گے انشاءاللہ، اور جب آپ کو یہ 10 سنتیں یاد ہو جائے گی نا تو آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں 10-12 منٹ میں سب ہو جائے گا، یعنی 10-12 منٹ میں 1000 شہیدوں کا ثواب۔ کوئی بولے 12 منٹ کام کر 1000 روپیہ، کون جائے گا؟ کوئی جا میں نہیں جا، میں تو پہلے بھاگو، میں نے کہا 12 منٹ کا کو بھائی جا کر دینا بھائی،
جتنے ہزار بڑھتے ہوئے کیا کم ہے. تو میرے پیارے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھو بہت سے لوگ بیمار ہیں, کن کن کے نام لے رہے, اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. ہمارے یوسف بھائی خادم العلم والعلماء یہ بھی بیمار ہے, دعا کرے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. وہ مرحومین تو ابھی میرے پیارے دوست مولانا خلیل دیوا جو بیان میں ہم ایک زمانے میں ساتھ میں چلا کرتے تھے ماشاء اللہ, اور وہ مجھ سے پڑھنے میں 2 سال آگے ہے. ان کی والدہ کا کل رات کو انتقال ہو گیا. دعا کرے اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. میرے سسرال میں 2 عورتوں کا انتقال ہو گیا. دعا کرے اللہ ان مرحومات کی مغفرت فرمائے. اور ہمارے بہت بمبئی کے پیارے دوست حاجی رضوان فکر والے, ان کا بھی کل انتقال ہو گیا. دعا فرمائے اللہ اس مرحوم کی مغفرت فرمائے. اور یہ پرچی میں بھی کچھ اسی طرح ہوگا. ہمارے سرفراز شعیب موٹالہ محمد ابراہیم موٹالہ کا انتقال ہو گیا ہے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. ایک بات بتا دوں, رمضان میں انتقال ہوئے نا, علامہ شامی لکھتے ہیں رمضان کا دن یا رمضان کی رات کسی کا انتقال ہو جاوے, قبر میں کوئی سوال جواب بھی نہیں ہوگا. ہوتے نا قبر میں سوال, مر ربو, تیرا اللہ کون ہے, تیرا دین کیا ہے, نبی کون ہے, کوئی سوال جواب نہیں. اور حضرت عثمان فرماتے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَنْتَ. قبر میں سوال جواب نہیں ہوا تو آخرت کی منزل میں کوئی بھی سوال جواب نہیں, بکری کا پیتا جنت میں چلا جائے گا. تو مبارک ہے وہ جو انتقال کر گئے. لیکن غم تو ہوتا ہے, درد ہوتا ہے. بس دعا کریں کہ اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے. گردن چکا دے, 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے. شروع کریں. اللہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مشہود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب درود پڑھیں. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حامي محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ آخری عشرہ ہے, اللہ آخری عشرہ ہے. اللہ تجھے تو کوئی بہانہ ملتا ہے نا, تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ یہ تیرا گھر ہے, اللہ اس سے بڑھ کر کیا بہانہ چاہیے. اللہ یہاں حافظ قاری عالم مفتی بیٹھے ہوئے, اللہ وہ لوگ بیٹھے جن کے سینے میں قرآن ہے, اللہ ان کے صدقے میں معاف کر دے. کہ اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے جن کے مانگنے میں تجھے حیا آتی ہے, اللہ ان کے صدقے میں معاف کر دے. اللہ ٹوٹے ہوئے دل بیٹھے, کیونکہ کتنوں کے رشتے دار تیرے پاس آ گئے, کتنوں کے رشتے دار تیرے پاس آ گئے. اللہ کوئی بیوی عزت میں بیٹھ گئی, اللہ کوئی بغیر بیوی کے ہو گیا, کوئی بغیر بچے کے ہو گیا, کوئی بغیر دادا دادی اور نانا نانی کے ہو گیا. الہ العالمین سب کے دل ٹوٹے ہوئے, اور تو خود فرما
فرماتا 7 آسمان مجھے سما نہیں سکتے، 7 زمینیں مجھے سما نہیں سکتی، لیکن مومن کا ٹوٹا ہوا دل میں آ جاتا ہوں۔ اللہ آ جا، اللہ اللہ آ جا، اللہ اللہ سب ٹوٹے ہوئے دل ہے اللہ، کوئی کاروبار میں پریشان، کوئی مال سے پریشان، کوئی قرضے میں پریشان، کوئی اولاد سے پریشان، بہت پریشان ہے اللہ، امت بہت پریشان ہے اللہ، سب کو معاف فرما دے اللہ، ہم سب کو معاف کر دے اللہ۔ ہو سکتا میرے گناہوں کی نہ ہو سکتا اللہ، مجھے بھی معاف کر دے اللہ۔ اللہ ہم تو وہی بات کہیں گے جو گنہگار نے کہا تھا، اللہ اللہ ہمارے گناہ بہت ہے اللہ، بہت ہے اللہ، لیکن اللہ تیرا کوئی نقصان نہیں ہوا، اللہ تیرا کوئی نقصان نہیں ہوا، آج معاف کر دے گا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ابھی معاف کر دے، تیرے خزانے میں تیری قسم کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ، جہاں تیرا نقصان نہیں، جہاں خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا کام ہو جائے گا اللہ۔ پیارے نبی کے صدقے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ اعتکاف کرنے والوں نے اعتکاف کیا اللہ، تجھے اعتکاف کرنے والا کتنا پسند آتا اللہ، کیونکہ اعتکاف کرنے والا جب آتا ہے نا، یہ سوچ کر آتا اب نہیں جاؤں گا، اب نہیں جاؤں گا جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا، اب میں تیرے در میں پڑ گیا، تیرے گھر میں بیٹھ گیا، اب کچھ بھی ہو جائے میں نہیں جاؤں گا، تو مجھے معاف کرے گا اللہ۔ یہ اعتکاف کرنے والوں کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ، پکا نمازی بنا دے اللہ، اللہ ہم کو پکا نمازی بنا دے اللہ، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، تندرستی دے دے، صحت دے دے، لیکن اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے نا اللہ، میری ماں بھی چلی گئی اللہ، مولانا خلیل دیوا صاحب کی ماں بھی چلی گئی اللہ، مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرما دے، جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے الہ العالمین۔ یہ مرکز تحفظ اسلامی کی بنگلور اور فرقان بھائی ان کے رفقا اللہ، اس مرکز کو بھی قبول فرما لے اللہ، یہ فرقان بھائی ان کے رفقا کو بھی قبول فرما لے اللہ، ہمارے بولنے کو اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے اللہ، بولنے والے کو ہدایت دے دے، سننے والوں کو ہدایت دے دے اللہ، ایسا نہ ہو کہ رمضان چلا جائے اور وہ بددعا سامنے آ جائے کہ برباد ہو گیا، برباد ہو گئے، رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی مغفرت نہ ہوئی، ہمارے نبی نے آمین کہا تھا اللہ، اللہ یہ بددعا سے بچا لے اللہ، اس بددعا سے بچا لے اللہ، آبادی دے دے اللہ، اللہ جو بے اولاد ان کو اولاد دے دے، جو اولاد والے ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما دے اللہ۔ روزی میں امت بہت پریشان، کچھ لوگ گھر کے لیے پریشان، گھر سے بے گھر اللہ، وطن سے بے وطن اللہ، کچھ لوگوں کے کھانے کا نہیں اللہ، کچھ مسکین غریب یتیم بیوہ لاچار، کچھ لوگوں کے پاس آکسیجن نہیں اللہ، کچھ کو ہاسپٹل میں جانے کو نہیں ملتا اے اللہ، بہت حالات میں اللہ اللہ قرضے میں ڈوبے اللہ، غیب سے مدد فرما لے اللہ، اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے اللہ اگر تو ناراض نہیں تو اللہ کسی کی پرواہ نہیں اللہ، لیکن اگر تو ناراض ہے اللہ تو جینا بھی کیا جینا جس میں پیدا کرنے والا ناراض ہو اللہ، تو راضی ہو جا اللہ، اللہ راضی ہو جا اللہ، راضی ہو جا اللہ، اللہ راضی ہو جا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ ہم کو بھی معلوم ہے ایک دن ہم کو بھی جانا ہے اللہ، جانا ہے اللہ، کب جانا نہیں معلوم لیکن جانا ہے اللہ، اللہ 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 ہمارا جنازہ رکھا ہوگا، پانی گرم ہوتا ہوگا، غسل کے لیے پانی گرم ہوتا ہوگا اللہ، لوگ ہمیں نہلائے اس سے پہلے رحمت کا پانی دے دینا اللہ، اللہ حضرت عمر غسل کرنے گئے تھے، وہ بدن دھو رہے تھے تو دل دھو رہا تھا اللہ، اسی گھڑی کا واسطہ اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت عطا فرما دینا اللہ، اللہ اللہ جب لوگ کفن کا کپڑا پہنا ہے اس سے پہلے رحمت کی چادر اڑا دینا، اور اللہ اللہ میں قبرستان جاتا اللہ، روزانہ قبروں کو دیکھتا اللہ، اللہ بہت گہری قبر ہے اللہ، اللہ اللہ جب ہم جائیں گے اللہ منو مٹی کے نیچے دبایا جائے گا اللہ، اللہ بھائی بھی مٹی ماریں گے، بیٹا بھی مٹی مارے گا، سب مٹی مار 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 کے چلے جائیں گے اللہ، چلے جائیں گے اللہ، کوئی ساتھ میں نہیں آئے گا اللہ، سب چلے جائیں گے اللہ۔ قبر کی پہلی رات بہت عجیب ہوگی اللہ، اللہ قبر کی پہلی رات بہت عجیب ہوگی اللہ، اندر بھی سناٹا باہر بھی سناٹا ہوگا اللہ، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اللہ پیارے نبی نے فرمایا بے نمازی قبر میں جاتا ہے، گنہگار قبر میں جاتا ہے، چٹان لائی جاتی جہنم سے، سر پھوڑ دیا جاتا ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، لوہا لایا جاتا ہے، آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے، جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے، ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے، پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے، قبر میں آگ لگائی جاتی ہے، قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں اللہ، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، یہ سب نہیں بتا سکتے، نہیں
میں پتھری آ جاتی ہے تو برداشت نہیں ہوتا، اتنا پہاڑ جیسا عذاب اللہ کیسے ہوگا؟ اللہ معاف کر دے اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے اللہ، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے، جو مانگنا تھا نہیں مانگا وہ بھی دے دے، مانگنا ہی نہیں آتا اللہ، تو بہت بڑا ہے اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔